ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نابینا بہت زیادہ مالدار ہو تو کیا اس پر حج فرض ہوگا؟ دیکھیں نابینا پہ حج فرض نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، چاہے اس کا کوئی سہارا بھی موجود ہو۔ ہاں اگر وہ کرے گا تو انشاءاللہ ادا ہو جائے گا، لیکن اس پہ حج کی فرضیت نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات عاملین وغیرہ ایسے تعویذات دیتے ہیں جس پہ آیات قرآنیہ لکھی ہوتی ہیں، مقدس کلمات ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کو آپ پانی میں ڈال دیں اور وہ پانی پیتے رہیں، یعنی تعویذ پانی میں گھول دیں، تو بعض اوقات وہ بہت زیادہ گل جاتا ہے، تو کیا اس کے حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو مطلب بہرحال یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یقینی سی بات ہے اچھی چیز کے ساتھ اگر کوئی چیز مس ہوتی ہے تو ضرور اس کی برکات اس میں منتقل ہوتی ہیں، تو وہ آیات جو لکھی ہوئی ہیں وہ جب پانی کے ساتھ مس ہوں گی تو اس کی برکات ظاہر ہوں گی۔ خود یہ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ مبارکہ تھا، وہ ہمارے پاس تھا، جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو ہم اسے پانی میں ڈبو کر وہ پانی پلاتے تھے شفا کے لیے، یعنی برکت اس کے جبے کی اس وہاں پہ منتقل ہوتی تھی۔ تو اس لیے اس کو یوں کریں کہ آپ پانی میں گھول کر اس کو تھوڑا بہت اس کا جیسے اثر آپ آ جائے اس کو نچوڑ کر پھر اس کو نکال کر زمین میں کسی جگہ دفنا دیں تاکہ بے ادبی بھی نہ ہو۔ شخص پر مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور وہ اس میں بے ہوش ہو جاتا ہے، جب اس کو ہوش آتا ہے تو انتہائی نقاہت ہوتی ہے، بلڈ پریشر انتہائی لو ہوتا ہے، تو پھر وہ بستر میں بیچارہ گر جاتا ہے، اور اس کو جب نیند آتی ہے تو بہت ہی گہری آتی ہے، اور وہ بعض اوقات 10 12 گھنٹے سوتا رہتا ہے۔ اس دوران جو اس کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں کیا وہ گناہگار ہوگا؟ دیکھیں جب کوئی ایسی شرعی مجبوری بن جائے کہ جس میں انسان واقعی اٹھ کر نماز ادا نہ کر سکے اور بالکل عالم ہوش سے بیگانہ ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف فرمائے گا، یہ اس کی قدرت و اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے جو گھر والے جو جاگے ہوئے ہیں وہ کم از کم ایک شرعی تقاضا پورا کریں کہ نماز کے ٹائم میں جب تھوڑا کم ٹائم رہ جائے تو اس کو تھوڑا اٹھانے کی کوشش کریں تاکہ وہ اٹھ کے نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر غنودگی اتنی زیادہ ہے، وہ ایسا اس کا بیماری کا اثر ہے کہ وہ اس کو جگانے کے باوجود وہ اٹھ نہیں پاتا ہے اور اس کی آنکھ نہیں کھلتی ہے، تو امید ہے اللہ کی ذات پاک سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ اب اگر یہ بے ہوشی یعنی یہ تو خیر سونا ہے، بے ہوشی نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر وہ سونا بھی ایسا ہو کہ اس پہ بے ہوشی کا غلبہ ہو جاتا ہے کہ آپ ہلائیں کچھ بھی ہوش میں نہ آئے، اگر 6 نمازوں کو گھیر لے تو نمازوں کی ادائیگی بھی ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ سونے کا چونکہ معاملہ ہے عموماً اتنی بے ہوشی ہوتی نہیں ہے، وہ گہری نیند سو گیا ہے اور بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے، تو یہ ضرور ہے کہ وہ نمازیں اس پر لازم ہو جائیں گی، بعد میں اس کو قضا ادا کرنی ہوگی۔ لیکن کوشش حتی الامکان یہ کرے کہ اچھی طریقے سے علاج کروائے اور نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی اہتمام کرے، پھر بھی اگر نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ معذور کو معاف فرماتا ہے۔ یہ کہتی ہیں خاتون انہیں جوڑوں کی تکلیف ہے، وہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں، تو کسی خاتون نے کہا ہے کہ آپ کے پر لازم ہے کہ چاہے تکلیف ہو آپ کو زمین پر بیٹھ کے ہی نماز پڑھنی ہوگی۔ دیکھیں یہ بالکل غلط کہا ہے، اس طریقے سے فتاویٰ جاری نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اگر کوئی بہن نیچے بیٹھیں تب بھی اس کو بیچاری کو تکلیف ہوتی ہے، شدید قسم کی پاؤں موڑنے میں بہت اذیت ہوتی ہے، تو بالکل وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اس طرح کے جبر و تشدد نہ کیے جائیں، اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے، فتوے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن یا حدیث کا حکم کسی کے سامنے بیان کریں، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے یہ فرمایا، تو جو اس طرح فتویٰ دیتا ہے بغیر علم کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے تمام فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ اگر مسئلہ آپ کو صحیح معلوم ہے، آپ نے کسی عالم سے سنا ہے، تو بعین ہی آپ اس کو بیان ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اپنے پاس سے اجتہاد کرنا اور غلط سلط مسئلے ذہن کے اندر جو موجود ہو کسی کو بتانا، خصوصاً کسی کا اگر حافظہ کمزور ہے، مسئلے یاد نہیں رہتے، آدھے یاد رہتے ہیں آدھے نہیں، تو وہ تو کبھی نہ بتائے، کیونکہ وہ جائز کو ناجائز یاد رہے گا، ناجائز جائز بن جائے گا، اور اس سے بڑی خرابی لازم آئے گی۔